الحمد لله رب العالمين الرحمن off. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. آپ لوگوں میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ ہم لوگ کہاں پر تھے؟ بتائیں. نستعین تک مطلب آپ نے بتا دیا تھا کہ سورہ فاتحہ ہمیں ایکٹیو رہنے کا بھی بتا دیا کہ مدد ان لوگوں کو ملتی ہے جو مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا صرف مجھے لگتا ہے ہما کو یاد ہے کہ ہم لوگ کہاں پر تھے. باقی کو نماز میں کیا بھول گیا تھا کہ ہم کہاں پر تھے؟ جذب ہو کر آپ نے نماز پڑھی تھی کہ آپ کو یہ بھول گیا کہ آپ پہلے کہاں پر تھے. چلیں جی کوئی بات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی مدد اس بات پر مانگی جس پر پہلے سے ہم کوشش کر رہے تھے، اور وہ اسپیسیفک چیز جس پر ہم نے اللہ کی مدد مانگی وہ کیا ہے؟ ہدایت. اہدنا الصراط المستقیم. اچھا ایک اور بات، اگر مائنڈ میں کوشچن آتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی کیوں اللہ نے کہا، ریورس کیوں نہیں کیا؟ ایاک نستعین و ایاک نعبد یہ کیوں نہیں کہا؟ ایک جیسے الفاظ ہیں تو اللہ تعالیٰ ریورس کر دیتے. ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے ہی بندے ہیں، اور تجھی اللہ نے نعبد پہلے کیوں کہا؟ اس زمن میں ایک شیخ ہیں، وہ اس کے دو ریزنز بتاتے ہیں اس کے. کیونکہ نعبدو کیا ہے؟ عبادت کرنا کیا ہے؟ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد، اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انسان اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا؟ کہ وہ میری عبادت کرے، میرے بندے بن کر رہے. تو پرپس آف لائف پہلے بتایا گیا، اور پھر اس پرپس آف لائف کو اچیو کرنے کے لیے اللہ کی مدد طلب کی گئی. پہلے مدد ہوتی، آپ کسی کو کہیں کہ میری مدد کرو مدد کرو مدد کرو، اور یہ نہ بتائیں کہ کس کام میں آپ کی مدد کی جائے، کیا اس کی ککھ پلے نہیں پڑے گا؟ تو پہلے یہ بتایا کہ کس چیز میں مدد، اور پھر مدد مانگی. دوسری بات یہ کہ ایاک نعبد جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم عبادت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ویسے تو وہ ہمارے اپنے لیے ہی ہوتی ہے، لیکن ہم اپنی عبادت تو نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ایاک نستعین ہم کہتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں. اب ایاک نعبد اللہ کے لیے ہے، ایاک نستعین ہماری اپنی ذات کے لیے ہے. تو اللہ کی ذات کو ہم نے پہلے رکھا اور اپنی ذات کے لیے ہم نے مدد بعد میں طلب کی. ٹھیک. اس کے بعد آتا ہے کہ کس بات میں ہم
اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اب اس کو کیا انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے؟ گائیڈ اس ٹورڈز دا رائٹ پاتھ. ہمیں سیدھا راستے کی طرف ہدایت دے. اب ہدایت جو ہوتی ہے وہ گائیڈنس ہوتی ہے. تو ہدایت کیا ہوتی ہے؟ گائیڈنس. اور گائیڈنس کس سے لی جاتی ہے؟ ماسٹر سے. ایک غلام جو ہے وہ کس سے رہنمائی لیتا ہے، کس سے ڈائریکشن لیتا ہے؟ اپنے مالک سے کہ میں نے اب کیا کرنا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے گائیڈنس مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں گائیڈ کرے کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے، کس پاتھ کو ہم نے فالو کرنا ہے. اب کیا ہے پیچھے سے آپ دیکھیں، اب کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد، اللہ تعالیٰ میں صرف آپ کی سلیو ہوں، میں صرف آپ کی بندی ہوں، میں صرف آپ ہی سے ہیلپ مانگتی ہوں، مجھے بتائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ بتائیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ جو بھی اللہ بتائیں گے آپ وہ کام کرنے کے لیے ریڈی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی بندی ہوں، میں اس بندی بننے پر آپ کی مدد بھی طلب کرتی ہوں، بس آپ مجھے بتائیں کہ اب میں نے کیا کرنا ہے. اس کا مطلب ہے آپ ریڈی ہیں وہ کام کرنے کے لیے. ریڈی ہیں؟ کیا آپ ریڈی ہیں اللہ کو اوبے کرنے کے لیے؟ آگے انشاءاللہ پورا قرآن پڑھیں گے تو آپ لوگ ریڈی ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تھوڑے لوگ ہوتے ہیں نا، تھوڑے لوگ وہ ہمیشہ سیدھے صحیح راستے پہ ہوتے ہیں. قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما تذکرون، قلیلا ما یؤمنون. اللہ کہتے ہیں تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں، تھوڑے ہیں جو یقین رکھتے ہیں، تھوڑے ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں. تو میجورٹی ازنٹ اتھارٹی ان اسلام، رائٹ؟ تو اللہ، اب آپ نے اللہ کو کیا کہہ دیا؟ آپ نے یہ بھی مان لیا کہ آپ نے اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے، آپ نے اللہ کا بندہ کیوں بننا ہے، آپ کو پتہ چل گیا. پھر آپ نے کہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ میں آپ کی سیو ہوں، میں نے آپ کی عبادت کرنی ہے، میں مجھے اس پر آپ کی ہیلپ بھی چاہیے، آپ مجھے سیدھا راستہ دکھائیں، آپ مجھے انسٹرکشنز دیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. اب کیا ہے، ایک دوست فار ایگزامپل امیجن کریں آپ کا کوئی دوست ہے اور وہ آپ کو ہر وقت کہتا رہتا ہے اچھا مجھے بتاؤ میں کیا کروں، اچھا مجھے یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، آپ سے پوچھتا رہے لیکن کرے اپنی مرضی. تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ایک پوائنٹ آئے گا آپ اریٹیٹ ہو جائیں گے، آپ کہیں گے کہ کیا تم نے کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے، پوچھتے رہتے ہو ہر وقت کیا کروں کیا کروں کیا کروں، کرتی تم اپنی مرضی ہو، تمہیں نہیں تمہیں بتانا. اور تو ہم دن میں کتنے دفعہ کہتے ہیں یا کنا بدو یا کنا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں بتائیں ہم کیا کریں، سیدھا راستہ دکھائیں، لیکن کرتے اپنی مرضی. اب عربی میں، عربک لینگویج میں رشد کا ورڈ جو ہے راشین دال، رشد کا ورڈ بھی ہدایت کے لیے یوز ہو، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہدنا ہی کیوں یوز کیا؟ ہدایت کا جو ورڈ ہے یہ ہدیہ سے نکلا ہے، ہا دال یا ہا، ہدیہ. ہدیہ کہتے ہیں گفٹ کو، ہدیہ گفٹ کو کہتے ہیں نا. تو جب جو عرب لوگ تھے وہ چونکہ ڈیزرٹ میں ان کا سروائیول تھا، تو جب وہ صحرا میں گم ہو جاتے تھے تو سب سے بڑا گفٹ ان کے لیے کیا ہوتا تھا کہ ان کو درست راستہ مل جائے. اس دور میں جی پی ایس، میپس، گوگل میپ یہ وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، تو کیا ہوتا تھا ان کو صحیح راستہ مل جائے. یہ ان کے لیے سب سے بڑا گفٹ ہوتا تھا ان کے سروائیول کے لیے. الٹیمیٹ گفٹ ہمارے سروائیول کے لیے گائیڈنس ہے، ہدایت. یہ الٹیمیٹ گفٹ ہے، جس کو ہدایت مل گئی اس کو اللہ نے الٹیمیٹ گفٹ دے دیا، لیکن اس کے لیے خود کو قابل بنانا پڑتا ہے. ہدایت جو ہے وہ مانگنے سے ملتی ہے. ہم نے پڑھا نا نستعین، ہم نستعین مانگ رہے ہیں نا ہدایت کے لیے، ہم اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں. تو مدد نستعین کس پر ملتی ہے؟ جس چیز کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں. جو شخص ہدایت کی نہ کوشش کرتا ہے نہ طلب رکھتا ہے تو اس کو کبھی ہدایت نہیں. کوشش کرے گا، جو طلب کرے گا، صرف اللہ اسی کو ہی ہدایت دیں گے. تو یہ گفٹ اس کو ملے گا جو اس گفٹ کے لیے کوشش کرے گا، اور یہ الٹیمیٹ گفٹ ہے. کیونکہ ہدایت نہ صرف آپ کو دنیا میں عزت دیتی ہے اور آپ کو
اور کچھ نہ بھی دینا قلب مطمئنہ دیتی ہے، جو سب سے بڑی دولت ہے، آپ کے دل کو سکون ہوتا ہے. ساری دنیا بھی آپ کی مخالف ہو جائے نا تو آپ کے دل کو سکون ہوتا ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہوتی ہے. اور آخرت میں بھی اس کے جس کو ہدایت مل گئی آخرت میں، یعنی اس کو اللہ مل گیا، اس کی آخرت بھی بن گئی. تو ہدایت از دا الٹیمیٹ گفٹ. اب کیا کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، آپ دیکھیں سوئچ کر رہے ہیں ہم انڈیویجول لیول سے کلیکٹیو لیول کی طرف سوئچ کر رہے ہیں. پیچھے ہم نے بات کی تھی انڈیویجول لیول پہ جو الحمد ہوتی ہے وہ بھی انڈیویجول ہوتی ہے. ہاں گفٹ کوشچن آیا ہے کہ گفٹ تو دینے والا اپنی مرضی سے دیتا ہے، لیکن گفٹ کے کچھ شرائط ہوتی ہیں نا، ان شرائط کو جب پورا کیا جائے تو پھر گفٹ ملتا ہے. اگر ہدایت کے لیے تڑپ اور طلب اور دعا اور کوشش ہوگی تو ملے گا. فار ایگزامپل ہاں جیسے آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں اگر، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ آپ کا پہلا آرڈر ہے تو آپ کو اتنے % ڈسکاؤنٹ ملے گا. اگر تو آپ 1500 کی گروسری کریں گے تو آپ کو اتنے % ڈسکاؤنٹ ملے گا. کنڈیشنل ہو گیا نا. تو ہدایت بھی وہ گفٹ ہے، ڈسکاؤنٹ آپ کو 10% 20% ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، لیکن شرط ہے کہ 1500 کی شاپنگ کریں. اب شرط ہے کہ طلب ہو، تڑپ ہو، کوشش ہو، دعا ہو، تو پھر یہ گفٹ مل جائے گا. آپ کو رکھا ہے وہ گفٹ، ایسا نہیں ہے کہ جو شخص کی شرائط پوری کرے گا اس کو گفٹ نہیں ملے گا، ملے گا، لیکن یہ شرائط، یہ کنڈیشنز آپ کو فلفل کرنی ہوں گی. اچھا میں یہ بات کر رہی تھی کہ ہم یہاں انڈیویجول لیول سے کلیکٹیو لیول کی طرف سوئچ کر رہے ہیں. اہدینا، ہمیں ہدایت دے. اب اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ایا نہدی، صرف مجھے ہدایت، only give guidance to me. یعنی اللہ ہمیں یہ دعا سکھاتے کہ ہم دعا مانگتے نماز میں ایا نہدی صراط المستقیم، only give guidance to me، صرف مجھے اللہ تعالیٰ راستہ دکھائے. the others can go to hell, I don't care. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا سکھایا اہدنا صراط المستقیم، ہم سب کو ہدایت. کیونکہ ہدایت کے لیے ایک معاشرے کا ہدایت یافتہ ہونا بہت ضروری ہو. اگر آپ کی کمپنی نہیں اچھی تو آپ بیچ میں سے کیسے ایک ہدایت یافتہ، کیسے آپ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہ پائیں گے؟ اگر آپ کی کمپنی میں ہر قسم کی لڑکیاں شامل ہیں جو اس بات کی کیئر نہیں کرتی کہ جو کام وہ کر رہی ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس بات کی وہ کیئر نہیں کرتی، تو خدشہ ہے کہ آپ بھی اس چیز میں گر جائیں گے. آپ کے لیے اس کی جو گناہ ہوگا وہ آپ کے دل سے ختم ہو جائے گا. آپ کی ساری کمپنی اگر گانے سنتی ہے تو آپ بھی سننے لگ جائیں گے ایک دن. پورے معاشرے کا ہدایت یافتہ ہونا ضروری ہے. اگر آپ اللہ سے اپنا ریلیشن مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو سب، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر پورا معاشرہ نہیں ہے تو آپ بھی نہ ہوں کہ بھئی پورے معاشرے کا ہونا ضروری ہے. نہیں، آپ کی کیا کہا اللہ نے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت. کس لیے نکالے گئے ہو؟ لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. یہ نہیں کہ خود بھی برے کام کرنے لگ جاؤ، نہیں، دوسروں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، ایسا معاشرہ بناؤ. اور ایک لڑکی جو ہوتی ہے نا اس کے اندر انف پاور ہوتی ہے کہ وہ ایسا معاشرہ بنا سکتی ہے، وہ اپنے گھر کا ماحول چینج کر سکتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے ایسی لڑکیاں دیکھی ہیں جو پوری فیملی کا ماحول چینج کر دیتی ہیں، ٹوٹلی چینج. اب ایک ماں ہے، اگر اس کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا، وہ آگے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرے گی، بچوں کی تربیت اچھی ہوگی تو وہ آگے اپنے ایک جنریشن کی تربیت ایک عورت کرتی، ایک جنریشن کی. تو سوسائٹی آپ سے ہے، سوسائٹی آپ نے بنانی ہے، تو دعا بھی کرنی ہے اس کے لیے، کوشش بھی کرنی ہے، اللہ کی ہیلپ بھی مانگنی ہے اور کوشش. کیونکہ نستعین ہم نے کیا پڑھا؟ ایسی ہے جس کے لیے ہم پہلے سے کوشش کر رہے ہیں. تو کیا ہم اہدنا، دوسروں کو ہدایت دینے کی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خود کچھ بھی نہ کریں اور دوسروں کو کرتے رہیں کہ جب معاشرہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا تو میں بھی نہ، آپ کی بات میں تب تک اثر ہی نہیں آئے گا جب تک آپ خود نہیں کرتے ہو. تو کوشش بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے، رائٹ. اب ہدایت جو ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ہدایت بعض اوقات صرف معلومات بھی ہوتی ہیں، انفارمیشن. جیسے آپ کا GPS ٹرن لیفٹ
and after 300 miles turn left. وہ کیسے بولتی ہے, وہ جی پی ایس والی زہر لگتی ہے ویسے تو, لیکن راستہ بہت اچھا بتاتی ہے. تو کیا کہتی ہے, ٹیک دا نیکسٹ ٹرن, ٹیک دا نیکسٹ رائٹ, ٹیک دا نیکسٹ لیفٹ. یہ انفارمیشن ہے نا جو وہ دیتی ہے. ایک ٹریفک آفیسر, آپ رک کر اس سے راستہ پوچھتے ہیں, وہ کیا کہتا ہے, جیسے لاہوریوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں نیرو نیر تر جاؤ. وہ نیرو نیر ترنا وہ کیا ہے, وہ آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں نا کہ آپ نیرو نیر ہو جائیں تو آپ کسی بھی علاقے میں پہنچ جائیں گے لاہور کے. تو یہ انفارمیشن ہے. تو جب ہم اہدنا کہتے ہیں نا, تو ہم صرف ڈائریکشن نہیں مانگ رہے, صرف انفارمیشن نہیں مانگ رہے, بلکہ رائٹ ڈیسیژن کی اسٹرینتھ بھی مانگ رہے ہیں. اچھا, فار ایگزامپل ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص وہ کسی راستے پر جا رہا ہے, وہ کسی کو کال کر کے راستہ پوچھتا ہے, اچھا مجھے راستہ بتاؤ کہ یہاں کہاں سے لیفٹ لینا ہے, کہاں سے رائٹ لینا ہے. اور وہ فون پر اس کو راستہ بتا رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا فون پہ میرے ساتھ ہی رہنا, میں نا اکیلے نروس ہو جاتا ہوں, تم فون پر میرے ساتھ رہنا تاکہ مجھے راستہ ساتھ ساتھ بتاتے رہو. اور راستے میں اس کو بتا, اچھا یہاں پر اب درخت آ گیا, اچھا یہ والی بلو والی بلڈنگ آ گئی ہے. وہ کال پر اس کو کہتا ہے ہاں ہاں یہی ہے تم ٹھیک جا رہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کسی کا ساتھ چاہیے, کسی کی معیت چاہیے اس راستے پر چلنے کے لیے, تاکہ آپ غلط ٹرن نہ لے لیں, ریورس نہ ہو جائیں, کسی موڑ سے واپس نہ ہو جائیں. آپ کو کسی کی معیت چاہیے, رائٹ مائنڈ سیٹ چاہیے, تاکہ آپ غلط فیصلہ نہ کر لیں. جب آپ کے سامنے رائٹ اور لیفٹ آئے تو آپ کو پتا ہو آپ نے رائٹ ہونا ہے یا لیفٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے, یہ انفارمیشن تو نہیں ہے, یہ اس کی یہ انفارمیشن جس شخص نے آپ کو دی اور اپنی معیت بھی دی, اپنا ساتھ بھی دیا, تاکہ آپ الون فیل نہ کریں. پھر اس کے بعد وہ آپ کو ڈیسٹینیشن تک لے کر گیا. جب آپ فار ایگزامپل آپ نے کسی سپر مارکیٹ جانا ہے, وہ سپر مارکیٹ تک کال پر آپ کے ساتھ گیا, اور جب آپ اپنی مقررہ دکان پر اتر گئے ہیں تو اور اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ گئے ہیں اور سامان لے لیا آپ نے, ٹھیک ہے, پھر وہ کال سے جاتا ہے. یعنی اس نے آپ کو آل دا وے وہ آپ کے ساتھ رہا اور آپ کو منزل تک پہنچایا. اس نے اپنا ساتھ بھی دیا, ڈائریکشن بھی بتائی, اور منزل تک آپ کو پہنچایا اس نے. تو ہدایت یہ ہوتی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ڈائریکشنز بتائیں کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں چلنا ہے, کس راستے پر چلنا ہے, اور ہمارے ساتھ بھی رہیں اس راستے پر. کیونکہ اچھا میں اس کی ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں ذرا. ہمیں اس راستے پر ہمارے ساتھ بھی رہیں اور ہمیں منزل تک پہنچائیں. اب ایک اور چیز, اہدنا ہے راستہ, سوری, اب اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا اہدنا الی صراط مستقیم, سیدھے راستے تک رہنمائی کرے, یعنی بس ڈائریکشن دے دینے. اللہ نے کہا اہدنا صراط المستقیم, سکھایا ہمیں یہ کہ ہم اللہ کی ڈائریکشن بھی مانگے کہ ہمیں ڈائریکشن بھی دیں, اللہ کا ساتھ بھی مانگے, ہمارے ساتھ بھی رہیں, اور تھرو آؤٹ دا وے ٹل ڈیسٹینیشن اللہ ہمارے ساتھ ہی رہیں, ہمیں منزل تک پہنچائیں, آدھے راستے میں چھوڑنے. اب یہاں پر بات ہے کہ یہاں کہا جا رہا ہے اہدنا, دکھا ہمیں الصراط, راستہ, اور بات ہم ڈیسٹینیشن کے کر رہے ہیں. تو اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں انجام کی طرف رہنمائی دے, یہ کیوں کہا راستے کی طرف رہنمائی دے. یہ کیوں سکھایا اللہ نے, یہ کیوں نہیں سکھایا کہ ہمیں انجام کی طرف رہنمائی دی. کیوں؟ کیونکہ ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے. اگر آپ کو اس راستے کی طرف رہنمائی مل جاتی ہے نا, تو آپ کو ایکچولی ڈیسٹینیشن ہی کی طرف رہنمائی, وہ راستہ ادھر ادھر کہیں اس کے کوئی کٹ نہیں ہے, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, کوئی اور سب راستہ نہیں نکلتا, کوئی اس کی برانچز نہیں ہے, وہ راستہ سیدھا آپ کو آپ کی ڈیسٹینیشن تک لے کے جائے گا. اس لیے اللہ نے ہمیں دعا سکھائی کہ ہمیں راستہ دکھائے. اگر آپ کو راستہ پتا ہوگا, اگر آپ راستے پہ چلنا شروع کر دیں گے, تو الٹیمیٹلی آپ ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائیں گے. یہ راستہ ہی اصل میں ڈیسٹینیشن. اس راستے پر, ہدایت کے راستے پر چلتے رہنا ہی اصل میں منزل ہے, رائٹ.
تو جس شخص کو یہ راستہ پتہ چل جاتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. اب نیکسٹ ہم نے کیا ٹرم پڑھی کہ ہم نے اللہ کو کہا گائیڈ می ٹو دا پاتھ اینڈ اسٹے ود می سو دیٹ آئی ایم ناٹ اے ٹریولر الون, کہ مجھے پاتھ کی طرف رہنمائی بھی کریں اور میرے ساتھ بھی رہیں, تاکہ میں اکیلا گھبرا جاتا ہوں, میں اکیلا نہیں چل سکتا. اچھا, اب اس کے کیسے ہم اگزامپل لیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا صبر کرے, ہمیں پتہ ہے, ہمیں ڈائریکشن دی ہوئی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ کوئی بھی مصیبت آئے تو الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے, اور صبر کرتے ہیں ان اللہ مع الصابرین. آگے جا کے اللہ یہی کہتے ہیں ساتھ میں وبشر الصابرین. تو صبر کرو, مصیبت پر واویلا نہ کرو. لیکن کوئی اللہ نہ کرے لیکن اگزامپل دے رہی ہوں, کوئی مصیبت ہم پر آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ رونا پیٹنا ڈال دیتے ہیں, اللہ سے شکوے شکایتیں شروع. ہمیں ڈائریکشن پتہ تھی, لیکن کنڈیشن جب آئی, جب صورتحال ویسی بنی تو ہم بھول گئے کہ ہمیں تو ڈائریکشن یہ دی ہوئی تھی, ہم نے غلط ٹرن لے لیا, ہم ریورس ہو گئے. اس لیے اللہ کی معیت ضروری ہے. اہدنا میں اللہ کی معیت کا اس لیے ذکر ہے کیونکہ تاکہ ہم وقت آنے پر ریورس نہ ہو جائیں, ہم غلط ٹرن نہ لے لیں. اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہو, اہدنا ہدایت ہمارے ساتھ رہے, تاکہ جب کوئی مصیبت آئے تو ہمیں بھولے نہ کہ ہم نے صبر کر دیا. ہمارے دل میں رہے, ہمارے ذہن میں رہے کہ نہیں, ہمیں ڈائریکشن یہ دی گئی ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہیں اور تو میں نے صبر کرنا ہے, ان اللہ مع الصابرین. شکر کی اگزامپل لے لیتے ہیں. بہت اچھے مارکس سیکیور کیے, بورڈ میں ٹاپ کیا, کیا ہوا؟ او مجھے تو پہلے ہی پتا تھا, دیکھو میرے تو مارکس اتنے, اس کے یہ کیا خود کو سمجھتے بڑا بنتا پھرتا تھا, اس کے تو نمبر ہی نہیں آئے. مجھے دیکھو یہ فلاں یونیورسٹی مجھے آفر کر رہی ہے, یہ میرے گریڈز اور یہ کچھ میری شیخیاں بگاری, اپنی خود کو بڑا اعلیٰ اور عرفان انسان سمجھا, اللہ کو بھول گئے. حالانکہ اللہ نے کہا چلو ان شکر تم لازیدنکم. تو کیا ہوا؟ جب سیدھے راستے پر چلتے ہوئے ہم ریورس ہو گئے, بھول گئے ڈائریکشن, واپس آنا پڑا, پھر دوبارہ سے شروع کیا, پھر واپس آنا پڑا. تو اللہ کی معیت ضروری ہے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے اسی راستے پر رہنا ہے. اچھا, اب تیسری بات ہم نے کی کہ گائیڈ می آل دا وے ٹو دا اینڈ, آخر تک میرے ساتھ رہیں, آخر درمیان میں مجھے چھوڑے نہ, درمیان میں کہیں میں ایگزٹ نہ لے لوں, درمیان میں مجھے نہ چھوڑے, آخر تک میرے ساتھ, تاکہ درمیان میں یہ نہ ہو کہ میں جا رہا ہوں اور کچھ راستہ تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں, درمیان میں جا کے بھول جاتا ہے کہ کہاں سے آئے تھے, کہاں سے شروع کرنا تھا, اور اینڈ تک جب اس سے پہلے ہی منزل سے پہلے ہی بھٹک جاتے ہیں. اس لیے یہ تینوں چیزیں ہدایت میں کمپائل کر دی گئیں. سب سے پہلی چیز ڈائریکشن, انفارمیشن جو قرآن نے آپ کو دی, پھر اللہ کی معیت جو قرآن آپ کو دیتا ہے. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں آپ کے ایمان کا لیول بوسٹ اپ رہتا ہے, آپ کو اللہ پر توکل رہتا ہے, آپ کو پتا رہتا ہے ان اللہ مع الصابرین, آپ کو پتا رہتا ہے ان شکرتم لازیدنکم. یہ انفارمیشن سے آپ اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, اور آخری دم تک جب تک آپ قرآن کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اٹس مین آپ اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, بیکاز اللہ نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جميعا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو, یہ اللہ کی رسی ہے, اگر آپ اس کو تھامے رکھیں گے تو آپ اللہ تک پہنچ جائیں گے. اچھا, اب کیا ہے سراطا کا ورڈ, سراطا ہوتا ہے راستہ. اب راستے کے لیے عربک میں سبیل کا ورڈ بھی آتا ہے, فی سبیل اللہ, آپ نے سنا ہوگا ورڈ. لیکن سراطا کیوں اسپیسیفکلی یوز کیا اللہ نے؟ کیونکہ سرات ایسا راستہ ہے جو کھلا ہوتا ہے, وائڈ روڈ, کشادہ کھلا راستہ ہے, تو اس پر زیادہ لوگ ظاہر چل سکتے ہیں. سیدھا راستہ ہے, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, سیدھا بالکل اسٹریٹ, کوئی شک نہیں, کوئی شبہ نہیں, سیدھا. لمبا ہے اور ڈینجرس ہے, لمبا بھی ہے اور ڈینجرس بھی ہے. یہ لمبا اور ڈینجرس کیوں ہے یہ میں
المستقیم کی وضاحت میں آپ کو بتا، المستقیم کہتے ہیں استقامہ، قیام. قیام کیا ہوتا ہے؟ کھڑے ہونا. تو مستقیم جو ہے وہ قیام سے نکلا، قیم. اب قیام سیدھا سیدھا کھڑا. کوئی شخص سیدھا کھڑا ہو تو آپ کہیں یہ قیام کر رہا ہے. نماز میں جب سیدھے کھڑے ہوتے ہیں وہ قیام ہوتا ہے. اردو میں ورڈ یوز ہوتا ہے نا، خوش قامتی، بلند قامت، تو وہ بھی اسی سے نکلا ہے. اب کیا پتہ چلا یہاں سے کہ ہدایت کا جو راستہ ہے وہ ایسے ہائی وے کی طرح نہیں ہے، موٹر وے کی طرح نہیں ہے، وہ سیدھا آسمان کی طرف اٹھتا ہے. اب آپ اللہ کی رسی کو امیجن کریں جو اوپر سے ڈراپ کی ہے اللہ نے نیچے. یہ سیدھا راستہ ہے قرآن اور سنت. ہاں سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے کہا کہ قرآن اور سنت میری رسی ہے جس کے ایک سرے پر میں ہوں اور ایک سرے پر تم ہو. اب اللہ تعالیٰ کیا ساتویں آسمان پر اوپر سے وہ رسی ڈراپ کی ہے. اب ہم جب اس رسی پر چلنا شروع کرتے ہیں، رسی تو خیر ہمیں وہ چھوٹی سی ذہن میں آتی ہے، لیکن یہاں اللہ نے بتا دیا کہ وہ رسی جو ہے وہ بہت وائڈ اور اسٹریٹ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اوپر چڑھنا شروع ہو کتاب اور سنت کی ہیلپ کے ذریعے، کیونکہ وہ رسی کتاب اور سنت ہے. آپ جتنا مضبوطی سے، جتنا فرملی کتاب اور سنت کو تھامیں گے اس رسی پر، اتنا فرملی آپ چلیں گے. اوپر چلنا جو ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے نا، ہائکنگ مشکل ہوتی ہے، گرنے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو جیسے میں نے سراتا میں کہا، لانگ اینڈ ڈینجرس. جتنے زیادہ اوپر جاتے جائیں گے اتنا زیادہ ڈینجرس راستہ ہوتا جائے گا. اب جو شخص صراط مستقیم پر چل رہا ہے، اوپر چڑھ رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ جب آپ اوپر ہوتے ہیں تو ویو زیادہ کلیئر ہوتا ہے، زیادہ براڈ مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں. آپ کو زیادہ چیزیں زیادہ اچھے طریقے سے نظر آنے لگ جاتی ہیں. آپ ماؤنٹین پہ کھڑے ہو کر یا آپ پلین سے اگر ویو لیں گے وہ زیادہ کلیئر ہوگا، آپ کو پورا شہر نظر آ رہا ہوگا. آپ بتا سکتے ہوں گے کہ اس شہر میں اچھا اب جو ہے وہ یہ گاڑیاں چل رہی ہیں، اچھا وہ فلاں جگہ ایکسیڈنٹ. ڈرون کیمرہ فار ایگزامپل جو ہوتا ہے اوپر سے ویو لیتا ہے، اس کو زیادہ اچھی طرح سب چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو جو شخص ہدایت کے راستے پر اوپر چلنا لگتا ہے، ایک تو پہلی چیز اس کا جو مائنڈ ہوتا ہے، اس کا ویو ہوتا ہے وہ زیادہ براڈ ہو جاتا ہے. وہ براڈ پرسپیکٹو پہ سوچتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بیٹھ نہیں جاتا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل گرفتہ نہیں ہو جاتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ کٹ آؤٹ نہیں کر دیتا لوگوں. وہ اس کا پرسپیکٹو براڈ ہوتا ہے. دوسری بات، وہ دنیا سے اوپر اٹھ جاتا ہے. دنیا کی خواہشات، دنیا کی لذتیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے کپڑے پھاڑ کے تو جنگلوں میں نکال گئے. نو نیور. اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا، لوگوں میں رہنا ہے. دنیا میں جو اللہ نے بلیسنگز دی ہیں ان کو انجوائے بھی کرنا ہے، لیکن دل نہیں لگانا دنیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ دنیا کی مثال مسافر خانے کی طرح آیا اور گیا. تو دل نہیں لگانا، صرف دنیا ہی کے ہو کر نہیں رہ جانا. دنیا سے لطف اندوز ہونا ہے حلال طریقے سے، لیکن اصل جو آپ کا پرپس آف لائف ہے، جہاں آپ جا رہے ہیں، اس کو نہیں چھوڑ. تو ہم اللہ کی ہیلپ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سیدھا راستہ دکھائیں جو کہ وائڈ روڈ ہے. ہماری ہیلپ کریں کہ ہم اس روڈ پر چل سکیں. ہم اس روڈ پر، اور جب ہم اس روڈ پر چلیں تو ہم کہیں گر نہ جائیں. سم ٹائمز آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جو دین پر عمل کرتے ہیں اور بہت زیادہ، تو لیکن کوئی ایسا انسیڈنٹ ان کے لائف میں ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل ریورٹ ہو جاتے ہیں، مرتد جس کو کہتے ہیں، اللہ معاف کرے، وہ ہو جاتے ہیں. تو کیا ہوا؟ اوپر سے گرے، پوری طرح کریش ہو. جو جتنا اوپر جاتا ہے اتنا زیادہ اس کو کیئر کرنی پڑتی ہے، اتنی زیادہ اس کو اپنے ارد گرد حفاظتی اقدامات کرنے پڑتے ہیں کہ کہیں میں گر نہ جاؤں. اس کے لیے ہم اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو سیدھا راستہ اوپر جا رہا ہے اس پر چلنے میں میری مدد کریں، میں ثابت قدم رہوں اور میں درمیان میں کہیں گر نہ جاؤں. The one who goes up on the path becomes more concerned
زیادہ وہ اپنے بارے میں کانشیس ہو جاتا ہے کہ میں نے گرنا نہیں ہے. پھر اگر لوگ اس کو کہیں مینار تمہارا کیا, تم تو نیک پرہیزگار نمازی ہو, اللہ نے تمہیں تو بخش دینا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں, میں اگر اوپر کھڑا ہوں تو میں زیادہ ڈینجر میں ہوں, میں زیادہ برا گر سکتا ہوں, اس لیے میں نے زیادہ کنسرن ہونا ہے اپنی کیئر کے بارے میں. اگر میں قرآن پڑھنے لگ گئی ہوں تو میں اب اوپر ہوں, اب میں نے زیادہ کنسرن ہونا ہے اپنے بارے میں. اب کوئی بھی ذرا سا عمل مجھے نیچے بھی گرا سکتا ہے, اور میں جتنا اوپر جاؤں گا اتنے زیادہ گرنے کے چانسز وہ زیادہ ہوتے جائیں. اب کیا ہوا, اب آپ جتنا زیادہ اوپر جا رہے ہیں ڈینجر بڑھتا جا رہا ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ اینڈ تک پہنچیں گے یا نہیں. تو پھر اللہ نے کیا کہا, گائیڈ میں آل دا وے تھرو دا اینڈ. تیسرا مطلب ہدایت کا کہ آل دا وے تھرو دا اینڈ, اینڈ تک میری ہیلپ کریں کہ کہیں میں درمیان میں گر نہ جاؤں. تو ہم نے اس پہلے تو یہ راستہ مانگا. آپ نے نماز, اب آپ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں انہوں نے کہیں ہو سکتا ہے کسی نماز میں دعا میں بڑے طلب اور تڑپ کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم, مجھے ہدایت. تو اللہ نے کیا کیا, ان کو قرآن پڑھنے کی, صرف آپ کی بات نہیں کری, جتنے بھی لوگ قرآن پاک پڑھتے اللہ نے ان کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. ہاں, یعنی کہ اللہ نے ڈائریکشن دے دی, انفارمیشن دے دی. پھر اللہ نے ان کو سیدھا راستہ نظر آ کے اس پر چڑھنے لگے. اب ان کو اللہ کا ساتھ بھی چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ اس انفارمیشن کے اپوزٹ نہ چلے جائیں, اس کے لیے ان کو اللہ کا ساتھ بھی چاہیے. پھر آل دا وے تھرو دا اینڈ, چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آخر تک پہنچائے کہ کہیں وہ درمیان میں اوپر جا کر 10,000 20,000 کلومیٹر کی بلندی پر جا کر کہیں وہ گر نہ جائیں. اس کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی چاہیے, اس کے لیے بھی ہدایت چاہیے. تو ہم نے اللہ کی مدد مانگی کس پر, ہدایت پر. کس طرح کی ہدایت, 3 طرح کی ہدایت. ڈائریکشن کی ہدایت, اللہ کے ساتھ اللہ کی معیت پر ہدایت, اور آل دا وے تھرو دا اینڈ تک پہنچنے پر, ہمارے ساتھ رہنے پر ہم نے اللہ کی مدد مانگی. کچھ کلیئر ہوا ہے آج کا ٹاپک؟ کوئی کوشچن, کوئی کنفیوژن ہے تو مجھے بتائیں, میں ابھی اس کو کلیئر کروں. بتائیں, کوئی کوشچن ہے؟ آپ نے جی آپ نے ایک پوائنٹ فرینڈ, مطلب کہ اہتینا جب ہم کہتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک ہم مانگتے ہیں کمپینین شپ, ڈائریکشن, اور آپ نے اسٹرینتھ بھی بولا تھا, اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیں. اسٹرینتھ مانگتے ہیں نا, رائٹ ڈیسیژن کی اسٹرینتھ مانگتے ہیں کہ جب کوئی بھی آئے, کیا کہتے ہیں اس کو, رائٹ لیفٹ کوئی موڑ آئے تو ہم کہیں, جب کوئی سچویشن آئے تو ہم کہیں واپس نہ ہو جائے. اللہ کی معیت اصل میں کیا ہوتی ہے, اللہ کی معیت اسٹرینتھ ہوتی ہے نا. جب آپ پر مشکل سچویشن آئی ہے, آپ کو پتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ, یہ چیز آپ کو کیا کرتی ہے, مضبوط کرتی ہے, آپ کو اسٹرینتھ دیتی ہے. اللہ پر توکل کرنا کیا کرتا ہے, آپ کو اسٹرینتھ دیتا ہے. اللہ کا ساتھ ہونا آپ کو کیا کرتا ہے, اسٹرینتھ. اللہ کی معیت اس طرح تھوڑی نہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بیڈ پہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. اللہ کی معیت اس طرح سے ہوتی ہے, آپ کو فیل ہونے لگتی ہے, اللہ کی مدد فیل ہونے لگتی ہے. اللہ آپ کے دل کو مضبوط کرتا ہے. ہم کہتے ہیں نا بڑی اسٹرانگ, فلاں عورت بڑی اسٹرانگ ہے, جوان بیٹا اس کا فوت ہوا پھر بھی وہ جو ہے نا اتنی اسٹرانگ رہی. کیا تھا, اس نے صبر کیا, اللہ کی مدد اس کے ساتھ, اللہ نے اس کو اسٹرینتھ دی, اللہ نے اس نے اللہ سے مدد مانگی, اللہ نے اس کو اسٹرینتھ دی. ایسا نہیں ہوا کہ وہ آدھے راستے میں چھوڑ دی جاتی, وہ واپس پلٹ آتی. اللہ نے اس کو اسٹرینتھ دی کہ وہ سیدھے راستے پر ہی رہے. رائٹ جی شفا. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کہہ رہی تھی نا کہ ہم ہدایت کے راستے پہ جتنا بلندی پہ جائیں اتنا زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ زور سے گر سکتے ہیں. تو اللہ تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم میری طرف 1 قدم بڑھاؤ, میں 2 قدم بڑھاؤں گا, تم چل کے آؤ, میں بھاگ کے آؤں گا. یعنی کہ اللہ زیادہ کانشیس ہوتے ہیں نا, تو وہ پھر خود زیادہ کیئر نہیں کرتے بغیر کہے, بغیر مانگے. کہتے ہیں کہ ہم نے کل پڑھا تھا اللہ تعالیٰ انٹینس کیئر, انٹینس لو, انٹینس مرسی, انٹینس. اچھا آپ دیکھیں, اب آپ رسی پر چل رہے ہیں, ہوتا کیا ہے, اب جس کی طرف آپ جا رہے ہیں
وہ بھی رسی کھینچ رہا ہے کہ آپ جلدی اس کی طرف آ جائیں، لیکن اس کے باوجود آپ بلندی پر تو جا رہے ہیں نا. بے شک وہ خیال بھی رکھ رہا ہے کہ کہیں آپ گر نہ جائیں، لیکن اگر آپ کا اور آپ کو ارد گرد بڑی ہی دل فریب اور بڑی ہی اٹریکٹیو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اب اوپر والا تو وہ کھینچنے والا تو دھیان رکھ رہا ہے کہ آپ نہ سلپ ہو جائیں یا نہ گر جائیں، لیکن آپ کا خود دھیان ادھر ادھر جا رہا ہے. اچھا فار ایگزامپل ہم تھوڑا سا امیجن کر لیتے ہیں اس کو. آپ دنیا سے اوپر اٹھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر کھینچ رہے ہیں. اب آپ جب آسمان کلاؤڈس کے پاس پہنچتے ہیں، آپ کلاؤڈس کو ایسے ایسے کر کے ہاتھ لگاتے ہیں ادھر ادھر کر کے، اور جب آپ تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں آپ ستارے دیکھتے ہیں، آپ تو پاگل ہو جاتے ہیں اسپیس میں جا کر، اور آپ کہتے ہیں میں اس اسٹار کو بھی ہاتھ لگا لوں، میں اس اسٹار کو بھی، میں ذرا مارس سے بھی ہوں، میں ذرا جوپیٹر سے بھی ہوں. اب آپ کا اپنا کنسرن جو ہے وہ آپ کی اپنی اٹینشن ڈائیورٹ ہو رہی ہے، اللہ کی اٹینشن نہیں ڈائیورٹ ہو رہی. وہ تو چاہ رہے ہیں کہ آپ آرام سے کون سے اوپر آ جائیں، لیکن آپ دنیا میں اور دنیا کی چیزوں میں اور ارد گرد میں مشغول ہو رہے ہیں، اور نیچے سے لوگ کہہ رہے ہیں وہ واو وہ اوپر جا رہا ہے، سچ این امیزنگ سین، اور آپ بڑے پراؤڈ ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی میں تو اوپر جا رہا ہوں، اور آپ گردن اکڑا لیتے ہیں اور اکڑنے لگتے ہیں کہ ٹھا نیچے گر جاتے. اس میں آپ کو کھینچنے والے کا قصور ہے یا آپ کا قصور ہے؟ ظاہر ہے بھائی ہمارا. تو پھر کوسچن کا آنسر ملا، قصور ہمارا ہوتا ہے. وہ مل گیا یعنی کہ یہ کہ جو اوپر آ رہا ہے وہ اس نے مضبوطی سے رسی کو نہیں پکڑا نا. ایگزیکٹ. گڈ. میرے ذہن میں یہ کیوں نہیں آیا؟ بعض اوقات بہت ساری چیزیں ذہن میں نہیں بھی آتی. بعض اوقات کوئی کوشچن اللہ تعالیٰ ہمارے منہ سے اس لیے بھی نکال دیتے ہیں کہ کسی دوسرے کا آنسر اس میں موجود ہوتا ہے. تو جتنا زیادہ آپ